بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ میں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے کچھ ازواج مطہرات کا ذکر کیا۔ اس پروگرام میں مزید ازواج مطہرات کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ شعبان 5 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا اعزاز بخشا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 58 سال کچھ ماہ تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حارث، قبیلہ بنو مستلق، حق مہر 400 درہم، اور نکاح کے وقت حضرت جویریہ کی عمر 20 سال تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی رفاقت تقریباً 6 سال رہی۔ وفات ربیع الاول 50 ہجری میں ہوئی۔ کل عمر 65 سال تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 7 احادیث مروی ہیں اور حضرت جویریہ کی نماز جنازہ حضرت مروان رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت جویریہ سے نکاح کا قصہ کچھ یوں ہے کہ آپ غزوہ بنی المستلق کے قیدیوں میں سے تھیں۔ حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں اور حضرت جویریہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے طے کر لیا کہ ایک مقررہ رقم ادا کرنے پر آزاد کر دی جائیں گی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، میں ایک شہزادی تھی، اب ایک غلام ہوں۔ میرے لیے ایسی زندگی بہت مشکل ہے، مہربانی کر کے مجھے آزادی حاصل کرنے میں مدد کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سردار کی بیٹی کی حالت دیکھ کر ترس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ میں تمہاری طے شدہ رقم ادا کر دوں اور تم آزاد ہو جاؤ اور پھر میرے ساتھ شادی کر لو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی۔ حضرت جویریہ بہت خوبصورت اور بہت مہذب تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش شہزادیوں کی طرح ہوئی۔ آپ بہت فہیم تھیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان پر بہت مہارت تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام فصیح و بلیغ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے حضرت جویریہ کو دیکھا تو وہ مجھے ایک پری معلوم ہوتی تھیں۔ حضرت جویریہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال کے لوگ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں کسی اور عورت کو نہیں جانتی جو حضرت جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئی ہو۔ کچھ عرصے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور باقی قبیلے نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ محرم 7 ہجری میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اس شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 60 برس تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ہوئی اور والدہ کا نام برہ تھا۔ قبیلہ بنو اسرائیل تھا اور آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ حق مہر آزادی مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 16 سال تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت تقریباً 3 سال کچھ ماہ رہی۔ وفات
رمضان 50 ہجری میں ہوئی اور 60 سال کی عمر پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں اور آپ سے مروی احادیث 10 ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت صفیہ بنو نذیر کے سردار حی ابن اخطب کی بیٹی تھیں۔ ان کی ماں بنو قریظہ سے تھیں۔ جب آپ کی عمر 16 سال کے قریب تھی تو آپ کی شادی کنانہ سے ہوئی جو جنگ خیبر میں مارا گیا۔ حضرت وہیہ بن خلیفہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اسے ایک لونڈی دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ قیدی عورتوں میں سے ایک لے لو، تو اس نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے لیا۔ اس پر ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے سردار کی بیٹی کو حضرت وہیہ کو دے دیا، حالانکہ وہ صرف آپ کے شایان شان ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وہیہ اور حضرت صفیہ کو بلایا اور حضرت صفیہ کو دیکھنے کے بعد حضرت وہیہ سے کہا کہ تم کوئی دوسری لونڈی لے لو، اور پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ سے کہا اگر تم اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتی ہو تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو تم واپس اپنے قبیلے میں چلی جاؤ گی، اور اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم میرے پاس رہو گی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ذہین تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اب نہ میرا باپ ہے نہ میرا بھائی، مجھے اپنی قوم میں واپس جانے سے زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ کے رسول کے پاس رہوں۔ علاوہ ازیں میرا پہلے ہی اسلام کی طرف رجحان تھا، پس میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور ان سے شادی کر لی۔ ان کی آزادی ان کا حق مہر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اور تکلیف دیکھ کر رو پڑیں۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، میں خواہش کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری مجھے لگ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تکلیف نہ ہو۔ باقی ازواج مطہرات نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے کچھ حسد کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب جاؤ، وضو کرو اور کلی کرو، صفیہ نے دل و جان سے سچ کہا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان کی پختگی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے باپ، بھائی اور خاوند کو قتل کیا اور ان کے علاقے اور قبیلے پر قبضہ کیا۔ اس سب کے باوجود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اسلام سے بے حد محبت تھی۔ شوال 7 ہجری میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اس نکاح کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام حارث اور والدہ کا نام ہندہ تھا۔ قبیلہ قیس بن اعلان اور حق مہر 500 درہم مقرر کیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 36 سال تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت میمونہ کی رفاقت تقریباً 3 سال کے قریب رہی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 51 ہجری میں ہوئی۔ کل عمر 80 سال تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سر کے مقام پر دفن کیا گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 76 کے قریب احادیث مروی ہیں۔
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ حضرت ابن عباس نے پڑھائی۔ 7 ہجری میں ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے ہوا۔ اس نکاح کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال اور کچھ ماہ تھی۔ حضرت ام حبیبہ کے والد کا نام حضرت ابو سفیان اور والدہ کا نام صفیہ تھا۔ قبیلہ بنو امیہ تھا۔ حضرت ام حبیبہ کا حق مہر 400 درہم مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت حضرت ام حبیبہ کی عمر 37 سال تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی رفاقت تقریباً 3 سال رہی۔ شعبان 44 ہجری میں جب کل عمر 73 سال تھی تو آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام حبیبہ جنت البقیع میں مدفون ہیں اور آپ سے 65 کے قریب احادیث مروی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ سے نکاح کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان اور ان کے خاوند عبید اللہ بن جہش حبشہ میں تھے۔ ان کے حبیبہ اور عبداللہ 2 بچے تھے۔ حبشہ میں عبید اللہ بن جہش نے شراب نوشی شروع کر دی اور پھر عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو حضرت ام حبیبہ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام حبیبہ نے یہ پیغام قبول کر لیا۔ نجاشی نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 400 دینار بطور تحفہ ادا کیے اور پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ بھیج دیا۔ کچھ عرصہ بعد نجاشی فوت ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے مختصر گفتگو میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا لمحہ با لمحہ قابل تقلید ہے۔ خاص طور پہ جب ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے، اپنے بیویوں سے جس طرح کا حسن سلوک رکھا، اگر ہم اس کی تقلید کر لیں تو یقیناً یہ معاشرہ ایک جنت جیسا معاشرہ بن سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔